پتہ چلا کہ اس کو تو عربی آتی ہے کہ اے ہنسنے والے ہنسو مت، نصف لی و نصف لک. جو بات انہوں نے مجھ سے کی ہے میں پیسے کے بس آدھے آپ کے اور آدھے اور ہذا قوم جاہلون. یہ جو کتاب ہے جس کا تذکرہ سردار صاحب نے کیا، ڈاکٹر محمد ہمایون ہما بہت بڑا نام ہے پشتو ادب کا، اور اس کی ابھی تقریباً 80 سال سے زیادہ اس کی عمر. دا اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد مشہور ہفتہ وار لڑے 6 باتیں اور کتابیں کے دا نامتو لکوال محقق پروفیسر ڈاکٹر ہمایون ہما دا تازہ چاپ کتاب مولانا عبدالمنان اور غوئی مولا دا مخکتنی و مختصر شان خوڈیر خوندور او یادگار ادبی نشست ترسره شو. پدے موقع دا خیبر پختونخوا صوابع سیمے نامتو سیاسی سماجی مشر افسر علی خان، نامتو لکوال صحافی کرم ستار یعقوبے، مردان پوسٹ گریجویٹ کالج کے دا سیاسیات و شعبے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد او نامتو وکیل محمد عاقل ایڈوکیٹ خصوصی گڈونو کو سردار یوسفزی دا راغلو میلمنو پیژنګلو وکړه او د دوی په ادبي سماجی خدماتو رڼا واچوله او د پروفیسر ډاکټر همایون هما او د هغه تازه چاپ کتاب مولانا عبدالمنان اور غوئی مولا په حق له ناستو خلکو ته تفصیل سره حوالوي. په دې موقع د مختلفو ژبو شاعران، ادیبان، موسیقاران او د اکادمی ادبیات اعلی افسران هم موجودو. سردار یوسفزی د نظامت چارې ترسره کړې او افسر علی خان، کرم ستار یعقوبی، پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد او محمد عاقل ایڈوکیٹ تے پا کتاب او دا ڈاکٹر همایون هما پا ادبی خدماتو دا خبرو کولو بلنه ورکړه. میلمنو په موضوع کوټل خبرو وکړي او د غوئی مولا مشهور واقعاتو خبرو لطیفو او رولو سره محفل د خندا نشین کو. ګډونوالو په ډېره دلچسپه خبرې واورېدې او د ډاکټر همایون هما د نوي تحقیق ډېره ستاینه وکړه. په دې موقع د صوابینا راغلی ذکر شوی جرګې د سردار یوسفزی ملګرتیا کې د اکادمی ادبیات پاکستان چیئرپرسن محترمه نجیبه عارف، ډایرکټر پروګرام محمد عاصم بٹ او نورو افسرانو سره ولیدل او دوی ته د ډاکټر همایون هما صاحب تازه چاپ کتاب ډالۍ کو. چیئرپرسن محترمه نجیبه عارف د دوی د راتګ شکریا ادا کړه او د ډاکټر همایون هما صاحب د کتاب مولانا عبدالمنان اور غوئی مولا په حق له حال احوال په ډېر دلچسپه واورید او د دې نوې تحقیق ډېر ستاینه وکړه. سردار یوسفزی، پروڈیوسر محمد بلال خان، ریڈیو پاکستان ایکسٹرنل سروس پشتو. یہ جو کتاب ہے جس کا تذکرہ سردار صاحب نے کیا، ڈاکٹر محمد ہمایون ہما بہت بڑا نام ہے پشتو ادب کا، اور اس کی ابھی تقریباً 80 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، لیکن اب بھی وہ ریڈیو پاکستان میں بھی رہ چکے ہیں اور ریڈیو پاکستان کی جو یادیں ہیں اب وہ یادیں وہ کتابی شکل میں اب بھی اس کا ذہن اور قلم مکمل طور پر کام کرتا ہے. تو یہ جو کتاب ہے مولانا عبدالمنان اور غوئی مولا، اس طرح سردار صاحب نے کہا کہ غوئی بیر کو کہتے تو یہ بازوق تھے، مست تھے، شوق تھے اور زیادہ یعنی اس لطیفے مشہور ہیں. تو ان کے لطیفے سینہ بسینہ چڑھے آ رہے تھے لیکن دستاویزی شکل میں کوئی کتاب نہیں. تو ہما صاحب نے جو سینہ بسینہ چیزیں آ رہی تھی اور جو کتابوں یا مختلف اخبارات میں چھپتی ان کو یکجا کیا اور یہ کتاب انہوں نے شائع کی. مولا غوئی مولا کے حوالے سے ہو رہے، اصل نام مولانا عبدالمنان تھا، لیکن اگر ہم مولانا عبدالمنان کہیں تو پھر ظاہر ہے کہ روحانی شخصیت ہو مولانا صاحب اور علمی شخصیت ہو، پھر ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، لہجہ زبان بھی سنجیدہ اور محفل بھی سنجیدہ ہو جائے گی. سر وہ پشتون تاریخ کا یا سماج کا مولا نصیر الدین کہا جاتا ہے. جس طرح کہ مولا نصیر الدین کے حوالے سے بہت سے لطیفے مشہور ہیں، بہت سے مزاحیہ خاکے ہیں، یہی حیثیت پشتون سماج میں یہ غوئی مولا کی ہے. وزیرستان گئے تھے اور انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ یہاں پر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تقریباً عربی وغیرہ کو جانتے نہیں. ایک مقامی شخص نے بتایا کہ مولانا جب آپ کہیں نماز پڑھاتے ہیں ادھر تو میرے یہ ہمسائے عیسیٰ، موسیٰ و ابراہیم وغیرہ ان کا نام لیتے ہیں لیکن میرا نام کبھی آپ نے نماز میں نہیں لیا. اچھا، تو اس کا اوریجن انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنان.
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج آپ کا نام بھی لوں گا. وہ تو مزاحیہ کردار تھے, کسی روایات کی یا دینی مسائل کی فقہ ان چیزوں کی پرواہ تو کرتے نہیں تھے. تو جب وہ کھڑے ہو گئے امامت کے لیے اور الحمد و فاتحہ کے بعد وہ سورت جو پڑھا جاتا ہے نا, تو انہوں نے بالکل ویسے عربی تو آتی تھی اور اسٹائل سے بھی واقف تھے, تو کہا کہ یا ایھا البنان. اب دیکھیں کس طرح اپنی وہ عربی بناتا ہے نا, یا ایھا البنان انک کالبنورا. اب بنورا کہتے ہیں عربی زبان میں باولے کو یا دیوانے کو. مثال بالکل ایک باولے کو یا دیوانے کی سی ہے, لوگوں کو چھوڑتے نہیں. اب پیچھے سے ایک شخص کو عربی آ رہی تھی تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. اب وہی ملا کو پتہ چلا کہ پیچھے ایک مقتدی کم از کم سمجھ آ. اب لیکن اپنے ردم کو تو برقرار رکھنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا المتنحنح لا تنحنح, کہ اے ہنسنے والے. اس کو تو پتہ چلا کہ اس کو تو عربی آتی ہے, کہ اے ہنسنے والے ہنسو مت. نصف لی و نصف لک. جو بات انہوں نے مجھ سے کی ہے پیسے کے بس آدھے آپ کے اور آدھے اور ھذا قوم جاہلون. تو یہ وہی ملا ایک عجیب سی شخصیت تھی ان کی. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مولانا عبدالمنان اور پہ وہی ملا خود نہیں دیکھا تھا, لیکن میرا والد صاحب جو تحریک پاکستان کا محمد کارکن تھا, دوسری جنگ عظیم میں بھی شریک ہوا تھا, حاجی شیر محمد اس کا نام تھا, وہ ہمیں وہی بولا کا کس سے سنا رہے تھے. میرا یہ ایک تجسس رہا تھا کہ کاش اس کا کوئی کتاب ہوتا. تو یہ تشنگی جو ہے وہ ڈاکٹر ہمایون ہما صاحب نے پورا کیا اس کتاب کی شکل میں. بہت بڑا کام کیا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ ایک وقت میں وہ شاعر بھی تھا, عالم بھی تھا, اس کا لوگ تو لطیفے بناتے ہیں, وہ کا چلنا پھرنا جو تھا وہ لوگ دیکھتے تھے, وہ خود اس سے لطیفے بناتے تھے. اس کا ایک لطیفہ ایسا ہوتا کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا اس کا ایک لطیفہ سنا تو وہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس میں علمیت بھی اتنی تھی کیونکہ وہ دیوبند فارغ تحصیل تھا اور شاعر بھی تھا, بہت سا خوبیاں تھی. وقت کم ہے, میں سردار سیدی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے اعلیٰ شخصیات کے ساتھ ہمیں آنے کا موقع دیا. وہ ایک صوفی مطلب کہ اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قوت دی تھی, مطلب اس کی ایک کہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے تھے. باقی ان کو اپنے جیسے ہمارے گاؤں میں ایک عالم تھے بہت بڑے, ہمارے استاد بھی تھے ہمارے اسکول میں, تو وہ ایک دن ایک بندہ اسے پوچھتا ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے یہ دایاں پاؤں یا بایاں پاؤں, تو اس نے کہا چھلانگ لگا کے آ جاؤ مگر اپنی بہن کو حصہ دے دو. کہہ رہے چھلانگ لگا کے آ جاؤ لیکن اپنی بہن کو حصہ دے دو. لوگوں نے ادب کو اور مذہب کو مطلب اس ادب وہ گھیرا ہوا تھا نا کہ ان کو باہر نہیں تھے, عالم تھے تو بڑے وہ شکلیں بنا کے بیٹھتے تھے نا, تو ان لوگوں نے شکلیں نہیں بنائے تھے, الفاظ کے پیچھے نہیں چھپے تھے. جو نیچرل چیز تھی تو اس نے لوگوں کو بیان کیا اور لوگوں کی توجہ بھی لے لی. یہ جو ہمارے ہمایون ہما صاحب ہیں نے بڑی مطلب ہماری ادب کی بھی بڑی خدمت کی, اور یہ بھی ایک بڑا وہ ہمارے علاقے کو اس نے یہ کتاب لکھ کے نا وہ مولانا صاحب ہے زندگی جاوید کر دیا. بس شکریہ, بڑی سزا صاحب بس سب آپ کا بہت شکریہ, اور جو ہمارے مہمان آئے اس وادی سے اور بڑی شاندار گفتگو ہے, بڑی شاندار کتاب, آپ کا بہت شکریہ.